العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا انتہائی فضل اور اس کی توفیق اور عنایت سے اسلام چینل اردو کی وساطت سے آپ کے ساتھ ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اللہ رب العزت سب سننے والوں کو صحت تندرستی اور عافیت عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر اس زندگی جو اس نے عطا کی ہے اس میں اپنی عبادت اپنی بندگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز ناظرین، آپ محرم الحرام کے مہینے میں آپ نے کربلا کے حوالے سے، شہداء کربلا کے حوالے سے، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے سارے خانوادے کے حوالے سے بھرپور انداز میں علماء، ائمہ، واعظین، خطباء کی گفتگو سنی. آج اس سے تھوڑا سا ہٹ کر ہماری گفتگو کا آج کا موضوع توبہ کے حوالے سے ہے اور اس کے ساتھ اس کا ریلیشن یہ ہے کہ امام عالی مقام کی ساری سیرت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ضرورت اس امر کی ہے کہ میں اور آپ اپنے کردار کے اندر، میں اور آپ اپنے اعمال میں بہتری لانے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں رجوع کریں اور اپنے اپنے اعمال جو ہم کرتے ہیں ان کے اندر جو کمزوریاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو خطائیں ہم کرتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اور بے شمار دفعہ یہ شکایات ملتی ہیں، تو اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اعمال کے اندر وہ پختگی نہیں ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں تو شاید توبہ کرنا بھول جاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جب تک توبہ نہ کی جائے اللہ کے ہاں وہ معافی نہیں ملتی ہے، مغفرت نہیں ہوتی ہے، اس کی رحمتیں نہیں آتی ہیں، اس کی طرف سے برکات نہیں آتی ہیں اور پھر ان کے ثمرات مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتے ہیں. وہ رحمتیں، وہ برکتیں جس کی ہم توقع اللہ سے کرتے ہیں. تو آج اسی حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی. یہ بڑا اہم موضوع ہے. ہم اسے شاید کئی دفعہ بڑے لائٹ لے لیتے ہیں. قرآن مجید و فرقان حمید سورۃ تحریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. کیا لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مجھے اور آپ کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، اس آیا کے اندر اللہ رب العزت نے مخاطب فرمایا اور کہا کہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ فرمایا کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبۃ نصوحا، پکی توبہ کرو. عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. اس سے ہوگا کیا؟ فرمایا کہ رب العالمین اس سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے سیئات کو رب العالمین معاف فرما دے گا اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. یعنی کہ رب العالمین اس کے نتیجے میں ساری برائیاں، ساری خطائیں جو ہم سے ہوتی ہیں وہ رب العالمین معاف فرما دے گا. یہ توبۃ نصوحا
یہ لفظ نصوحہ جو استعمال ہوا ہے یہ نصحہ سے ہے. اس کا معنی ہے کہ خیر خواہی چاہنا، اپنی خیر خواہی چاہنا، اپنی بہتری چاہنا. اور توبہ کا معنی آپ سارے جانتے ہیں، توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹ آنا، سرکشی سے باز آ جانا اور طریقے بندگی کی طرف پلٹ آنا. اور عربک زبان میں توبہ النصوحہ جو ہوتا ہے، عربی میں کہتے ہیں عسل ناصح، یعنی کہ شہد کو ملاوٹ سے پاک کر دینا. اور یہاں ایک اور عربی کا ایک محاورہ ہے جس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے نصاحہ، تو اس کا معنی ہوتا ہے نصاحت الثوب، یعنی کہ اترے ہوئے کپڑے کو سینے اور مرمت کرنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور جب ہم اس معنی میں توبہ النصوحہ کو دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ توبہ جس میں انسان اپنے ساتھ خلوص اور خیر خواہی رکھے، اپنے اعمال کو خالص کرے اور گناہوں کے ذریعے اس کی شخصیت کے اندر جو دراڑ پڑ گئی ہے، جو شگاف پڑ گئے ہیں، وہ ان کی مرمت توبہ سے کر لے، یعنی کہ رب العالمین سے معافی مانگ لے. یعنی کہ اپنے کردار، اپنے اخلاق کے اندر جو غلطیاں اور خطائیں ہوئی ہیں، جو گناہ اس سے سرزد ہوئے ہیں، وہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئے اپنی خیر خواہی چاہتے ہوئے، ناصحہ اپنی خیر خواہی چاہتے ہوئے، اپنی بہتری اور بلائی چاہتے ہوئے، تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو جائے اور اس دنیا کے اندر رب العالمین کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر بھی وہ اعمال صالح کرے، اچھی زندگی گزارے، امن و سکون والی زندگی گزارے، اطمینان قلبی اسے نصیب ہو جائے. معزز ناظرین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ انسانی زندگی کے اندر اور انسانی طباع کے اندر جو ہے، ہر بندے کی طبیعت کے اندر اللہ رب العزت نے عصیان کا یعنی کہ گناہوں کا میلان رکھا ہے. انسان گناہ کر سکتا ہے، انسان خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے بنی آدم خطا کار ہیں، یعنی کہ ہر ایک سے خطا ہو سکتی ہے. معصوم عن الخطا، انبیاء کی ذات وہ ذاتیں ہیں، ہم سارے جانتے ہیں. رب العالمین نے انہیں پروٹیکشن عطا فرمائی ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا ہے. کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا اللہ نے آپ کو پروٹیکشن عطا فرما دی ہے. اور یہاں عام آدمی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، میرے اور آپ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے بنی آدم خطا کار ہیں، اور فرمایا وہ خیر الخطائین التوابون، فرمایا بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ انسان سے غلطی ہوئی، انسان سے گناہ ہوا، انسان سے لغزش ہوئی، یہ ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے رسول فرمایا پاسبل ہے. لیکن بہترین خطا کار یعنی کہ بہترین انسان وہ ہے، خطا ہو گئی ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھ سے یہ مادہ نسیان سے انسان بنا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے. تو یہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. یعنی کہ گناہ ہوا، احساس ہو گیا انسان کو کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے اور وہ اللہ کی جانب پلٹ ہے، یہ بھی ایمان ہے. اسے معلوم ہے کہ رب العالمین کی ایک ذات ہے جو معاف کرنے والی ہے. ائمہ اور علماء نے انسانوں کی 3 اقسام لکھی ہیں کہ 3 قسم کے لوگ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے لیکن اس کو مانا نہیں جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انکار کر دیتے ہیں کہ ہم سے غلطی اور خطا نہیں ہوئی ہے. اور دوسری قسم کے وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، خطا ہوتی ہے، لیکن ایکسکیوز ہی ڈھونڈتے ہیں اپنی خطا کو، اپنی غلطی کو کور کرنے کے لیے. وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، عذر تراشتے ہیں، بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں. یعنی کہ some they try to hide themselves، وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پیچھے چھپ جایا جائے. شیطان نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تو رب العالمین نے اس سے پوچھا تھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ عبادت گزار تھا، بندگی کرنے والا تھا. تو اس نے جواب یہ دیا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے، مجھ سے برتر نہیں ہے، تو میں اس لیے اسے سجدہ نہیں کرتا. وہ کس چیز کے پیچھے چھپا؟ اپنے آپ چھپا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگ گیا. اور انسان بسا اوقات ہمارے ہاں جو ٹرینڈ چلتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں،
یقیناً انسان کمزور ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا وقال الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے. لیکن ساتھ دوسری طرف یہ بھی بات ارشاد فرمائی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور فرمایا قرآن مجید کے اندر انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے جس کا نزول کیا گیا ہے، یہ اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ رضا رضا ہو جاتے. تو یہاں پہ انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، میرے اور آپ کے پاس کتابی شکل میں موجود ہے. اور رب العالمین نے یہ کرم فرمایا ہے کہ لاکھوں کروڑوں حفاظ کرام موجود ہیں. وہ قرآن جو اگر پہاڑوں پہ جس کا نزول ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی. اللہ رب العزت نے انسان کے قلب اطہر پہ اور اس کے ذہن اور دماغ کے اندر اس کو فیڈ کر دیا ہے. یعنی کہ یہاں یہ بتایا کہ انسان اگر اللہ کی بندگی کرے تو وہ بڑی مضبوط ترین شخصیت ہے. وہ قرآن مجید پورا اپنے اندر جو اللہ کا کلام ہے، جس کی حیبت ہم سنتے ہیں کہ اور پڑھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ کی طبیعت غیر ہو جاتی، اس طرح محسوس ہوتا کہ بہت بڑا بوجھ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں اور آپ اللہ کو ماننے والے ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور بسا اوقات ہم یہ فیل کرتے ہیں کہ جیسا کہ قرآن مجید نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے کلام کا اعجاز ہے. یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کمزور نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں اس انداز میں. بحیثیت ہم فزیکلی ہم کمزور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گناہ اور غلطی ہو جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا ہے، بتایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان رکھنے والا ہے، قرآن مجید پڑھنے والا ہے، اللہ رب العزت قلب اطہر پہ اس کو قرآن اس کے اندر داخل کرتا ہے، دماغ کے اندر فیڈ کر دیتا ہے، وہ مضبوط ترین انسان ہے. اگر کوئی پریکٹیکلی انسان عملی طور پہ مضبوط ہوگا تو اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام اور رتبہ ہے. اور پھر اس کے بعد تیسری قسم ہے انسانوں کی کہ گناہ ہو گیا ہے، اعتراف گناہ کر لیا. اور یہی انسان کا اعجاز ہے اور یہی انسان کی عظمت کی دلیل ہے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، قرآن مجید نے بیان فرمایا. اور پھر ساتھ اللہ نے کرم کیا فرمایا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ رب العالمین ہی کلمات سکھانے والا ہے. اسی نے یہ کرم کیا، اسی نے آدم علیہ السلام پہ یہ فضل کیا، کلمات بھی خود سکھائے اور توبہ بھی قبول کر لی. ارادہ تھا توبہ کا، اللہ کی بارگاہ میں بار بار گریہ زاری ہو رہی تھی. الہ العالمین یہ خطا ہو گئی ہے. اور خطا بھی کیسی تھی کہ جنت الخلد، یعنی کہ ہمیشہ جنت میں رہنے کے لیے شیطان کے بہکاوے میں آئے. اور پھر اللہ رب العزت نے اس کائنات کا ایک نظام بپا کرنا تھا، اور رب العالمین نے پھر مجھے اور آپ کو یہ طریقہ بھی سکھانا تھا، یہ سنت انبیاء بھی قائم کرنی تھی کہ تم سے اگر غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو تم رب کی طرف پلٹو، رب العالمین تمہیں معاف فرما دے گا. تو پتہ چلا معزز ناظرین کہ میں اور آپ خطا کار بھی ہیں، گناہ گار بھی ہیں، ہم سے غلطیاں اور خطائیں بھی ہوتی ہیں. لیکن اس کے لیے رب العالمین نے جو مجھے اور آپ کو طریقہ سکھایا ہے کہ میں اور آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں، غلطی کو مان کر اس پہ اصرار نہیں کرنا ہے، انسسٹ نہیں کرنا ہے، ایکسکیوزز نہیں ڈھونڈنے ہیں. میں نے اور آپ نے مان لینا ہے کہ ہم سے خطا ہوئی ہے، الہ العالمین تم معاف فرما دے. اور رب العالمین کو ایک حدیث کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ مومن اس سے جب غلطی ہوتی ہے، اس سے جب خطا ہوتی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جب توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین فرشتوں کو بلاتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں، یہ وہ لوگ ہیں میرے ماننے والے، میرے مصطفیٰ کی امتی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے کہ الہ العالمین انہیں پیدا نہ کر. کیوں پیدا نہ کر؟ جب اللہ رب العزت نے یہ بات کی فرشتوں کے سامنے کہ میں اس کائنات کے اندر اپنا نائب اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا قال رب انی جاعلک للناس اماما، جب رب العالمین نے فرمایا کہ میں کائنات کے اندر اپنا نائب اور امام اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا الہ العالمین اسے پیدا نہ کر. کیوں؟ یہ زمین میں جا کر فساد برپا کرے گا، یہ خون ریزیاں کرے گا. تو رب العالمین نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اور پھر رب العالمین حدیث کے اندر آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین فرشتوں کو بلاتا ہے، دیکھو جن بندوں کے بارے میں تم یہ کہہ رہے تھے وہ بندے جانتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جو نظام چلانے والا ہے،
اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، میرے سامنے گریہ ازاری کر رہے ہیں، سجدہ ریز ہیں، رکوع میں ہیں، سجود میں ہیں، تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ یعنی کہ رب العالمین خوشی محسوس کرتا ہے، یعنی وہ رب ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ اور پھر اس کے بعد توبہ جو میں اور آپ کرتے ہیں، وہ حقیقت میں کیسی توبہ ہونی چاہیے، اس کے اندر کون سی وہ باتیں شامل ہوں کہ میری اور آپ کی توبہ رب العالمین کے ہاں قبول ہو جائے۔ معزز ناظرین، علامہ زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک دیکھا کہ ایک دیہاتی جو ہے وہ آپ کے قریب سے گزرا ہے، تو اس نے استغفر اللہ پڑھا، یعنی کہ اپنے گناہوں پہ استغفر اللہ پڑھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ھذا توبۃ الکاذبین، یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ تو وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے عرض کی، امیر المومنین، میں نے تو اللہ سے معافی مانگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھو، جس توبہ کے اندر 6 باتیں نہ شامل ہوں وہ توبہ سچی توبہ نہیں ہوتی ہے۔ اور قرآن مجید مجھے اور آپ کو فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ لوگوں جو ایمان لائے پکی سچی توبہ کرو۔ اور یہاں فرمایا آپ نے کہ وہ سچی توبہ وہ ہوگی جس کے اندر 6 باتیں شامل ہوں گی۔ مطلب بڑی ناظرین، بڑی اہم باتیں ہیں، یہ 6 بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ندامت ہو، شرمساری ہو، اس کے گناہ اس کے سامنے ہوں اور اسے یہ احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ پہلے اس کو مانے کہ مجھ سے غلطی اور خطا ہوئی ہے۔ حدیث کے اندر ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التوبۃ ندم، فرمایا اصل میں توبہ ہے کیا؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ندامت ہی اصل میں توبہ ہے، کہ انسان نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اسے احساس ہو جائے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ مومن روتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، گریہ ازاری کرتا ہے، اور قرآن مجید کے اندر اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کے اندر، فرمایا کہ اے ایمان والو، گریہ ازاری کیا کرو، اللہ کے سامنے رویا کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو۔ اکیلے جب تم بیٹھتے ہو، توبہ کرتے ہو اللہ سے، تو رب العالمین جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، تمہیں معافی کرتا ہے، دلوں کی نرمی بھی عطا فرماتا ہے، اپنی رحمتوں کا نزول بھی کرتا ہے۔ تو حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مومن توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے رب العالمین سے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین اس بندے پہ جو اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مان کر، مالک اور خالق مان کر، اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے توبہ کرتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ فرمایا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے رب العالمین سے، رب العالمین اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسری بات، فرائض کی ادائیگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے پہلی چیز نادم ہو جائے بندہ، شرمندہ ہو جائے۔ دوسری چیز اس کے اندر کیا موجود ہو؟ فرمایا کہ فرائض کی ادائیگی کی طرف واپس پلٹ آئے، جو اس سے گناہ ہوئے وہ بندوں کے حوالے سے ہوں، گھر والوں کے حوالے سے، اللہ کے حقوق ہوں، جو اس میں فرائض اور ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں انہیں نبھانا شروع کر دے۔ جو اس کے اندر اس سے کمی ہوئی ہے، کجی ہوئی ہے، اس سے کہیں بھول پن ہوا ہے، یا لیزینس کی وجہ سے انسان نے اس کو چھوڑ دیا ہے، تو فرمایا کہ اس کی طرف واپس پلٹ آئے، توبہ کر لے اللہ کی بارگاہ میں، فرائض ادا کرنا شروع کر دے، وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا شروع کر دے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ حقوق کی واپسی، یعنی کہ جن جن کا حق مارا ہے، جن جن کا حق مارا ہے، جن جن کا مال ہڑپ کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو ان کا مال انہیں واپس کر دے۔ جن کے حقوق اس پہ عائد ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ فرائض ہیں اس پہ، تو ان کو وہ ادا کرنا شروع کر دے۔ اور پھر اس کے بعد مظلوم سے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، تو اس سے معافی مانگ لے۔ مظلوم جو ہوتا ہے، جس سے ظلم کیا، جس کے اوپر آپ کا رعب چلتا ہے، فرمایا اس سے معافی مانگ لے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ عزم اور ارادہ پکا کرے کہ آئندہ کے بعد یہ خطا مجھ سے نہیں ہوگی، اور بہت ساری خطائیں اس سے ہو سکتی ہیں، یہ والی خطا اس سے نہ ہو۔ اس کے اندر یہ احساس زندہ ہو کہ مجھے یہ غلطی ہوئی ہے، اب دوبارہ اللہ العالمین مجھے استقامت عطا فرمائے سے توبہ پہ، تاکہ مجھ سے وہ گناہ دوبارہ نہ ہو جائے۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ چھٹی بات اطاعت اور فرمانبرداری الہیہ کی طرف آ جائے، اور اس نفس کو جس طرح یہ برائی کی طرف گیا تھا اب اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے کر آئے، پابند کرے، صوم و صلات کا پابند کر لے، نیکی اور بھلائی پہ اسے پابند کر لے، خیر و عافیت پہ اسے پابند کر لے۔ جب یہ کام کرتا ہے، یہ 6 باتیں جس کی توبہ میں شامل ہو گئیں، تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رب العالمین جو ہے اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ عام سی باتیں، یہ ساری باتیں اس کے اندر شامل ہیں۔ انسان جب نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، لوگوں سے معافی مانگتا ہے، حقوق واپس کر دیتا ہے، عزم اور ارادہ اس کے اندر پکا ہوتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس پلٹ آتا ہے گناہوں سے تائب ہونے کے بعد، تو یہ ساری چیزیں انسان جب توبہ کرتا ہے تو شامل ہونی چاہیے۔ جب یہ شامل ہوں گی، انسان کو احساس ہوگا، تو رب العالمین بھی اسے معاف کرے گا۔ اور پھر توبہ جو ہے اس کی پہلی شرط ہے کہ انسان اس میں جلدی کرے، انسان جلدی کرے جیسے ہی خطا ہوئی ہے، کیونکہ میں اور آپ زندگی اور موت کے بارے میں اور آپ نہیں جانتے، میں اور آپ نہیں جانتے کب میں اور آپ نے دنیا سے چلے جانا ہے، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن۔ یہ سورۃ النساء کی آیہ مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر اس بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے جو نادانی میں گناہ کرتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے اور انہیں پھر اس کا احساس ہو جاتا ہے اور فوراً اللہ کی طرف واپس پلٹ آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، ان کو رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ توبہ نہیں کرتا، واپس اللہ کی طرف نہیں پڑتا ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے لیکن باقی ساری زندگی انسان گناہ کرتا رہے، اسے محسوس بھی ہو، پتہ بھی ہو، احساس بھی ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں، خطا کر رہا ہوں، غلطی ہو رہی ہے مجھ سے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے توبہ نہ کرے اور اپنے آپ کو ان گناہوں میں ملوث رکھے، گناہ ہی کرتا رہے، تو رب العالمین نے فرمایا وَيَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ فرمایا لیکن جب موت قریب آ جائے اور اس وقت توبہ کرے تو اللہ نے فرمایا کوئی توبہ نہیں اس کو، یعنی کہ تمہاری اصل توبہ یہ ہے کہ جب فوراً تمہیں پتہ چلے تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجلوا بالصلاة قبل الفوت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نماز پڑھنے میں جلدی کرو کہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے، ٹائم نکل جائے، ڈیوریشن اس کا ختم ہو جائے۔ اور فرمایا وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ، اور فرمایا کہ توبہ جلدی توبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ معزز ناظرین، نمازوں کا ڈیوریشن مجھے اور آپ کو پتہ ہے، ظہر ہو، عصر ہو، فجر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، یہ جتنی بھی نمازیں ہیں، یہ 5 نمازیں مجھے اور آپ کو ان کی ڈیوریشن پتہ ہے۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، ہم سارے جانتے ہیں وقت مقررہ کیا ہے ان کا، ان کی ڈیوریشن کتنی ہے، وہ ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس لمٹ کے اندر میں اور آپ نماز ادا کر لیتے ہیں۔ لیکن معزز ناظرین، میں اور آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کب میں نے اور آپ نے خالق حقیقی سے ملاقات کرنی ہے، کب اجل کا جو ہے وہ میسج آ جائے، کب فرشتہ آ جائے، اسرائیل آ جائے، کب میں اور آپ اللہ کی طرف واپس پلٹ جائیں۔ ہو سکتا ہے یہ اگلی سانس ہی نہ آئے، تو اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وَعَجِّلُوا بِالتَّوْبَةِ قَبْلَ الْمَوْتِ، فرمایا توبہ کرنے میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ اور میں اور آپ موت کے بارے میں نہیں جانتے، ہم اتنا جانتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہم میں سے ہر ایک نے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے ہیں کہ کب پیش ہونا ہے۔ میں اور آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کب مرنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ، اور قرآن مجید کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ جب تمہارا اجل کا وقت ہو جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے وقت مقررہ پہ اسرائیل، اس کے پاس لسٹ موجود ہے، ٹائم مقرر ہے، تم نے اللہ کی طرف آ جانا، اور اسی لیے دنیا امتحان گاہ ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اپنا ہر لمحہ آخری لمحہ سمجھ کر جیتا ہے، اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور اس لیے ہر لمحے وہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی۔ اگر اسے پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے خطا ہے، غلطی ہے، تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ ہمارے ہاں میں اور آپ ہم سارے سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ابھی بڑی لمبی عمر پڑی ہے، ابھی ہم جوان ہیں، بڑھاپے میں جا کر مرنا ہے، حالانکہ ہمارے سامنے نوجوان کتنے چلے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے بچے جا رہے ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، ہم سارے جانتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ نفس انسان کو دھوکہ دیتا ہے، یہ ذہن کہ ابھی بڑا ٹائم موجود ہے۔ اور اسی لیے علماء نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے
کہ دیکھو جب آپ کے گھر کے سین میں یا آپ کی زمین کے اندر کوئی ایسا درخت یا ایسا پودا نکلے جو آپ سمجھتے ہیں کہ باقی آپ کی فصل کو خراب کرتا ہے، تو اس کو فوراً وہیں سے نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن جب وہ تناور درخت بن جائے تو اسے وہاں سے نکالنا اکھاڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں اور غلطیاں جو ہیں جب مجھ سے اور آپ سے ہو جائیں، فوراً اللہ سے معافی مانگ لی جائے تو ایمان کو تازگی ملتی ہے، رب العالمین کی قربتیں ملتی ہیں، اور پھر اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اس سے لنک مضبوط ہوتا ہے توبہ کرنے سے۔ لیکن جب انسان اسے چھوڑ دیتا ہے، لمبا عرصہ چھوڑ دیتا ہے، انسان خطاؤں کو سمجھتا ہے کہ چھوٹی خطائیں ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اور اس پہ توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کے سامنے واپس نہیں پلٹتا ہے، تو پھر یہ بڑا درخت تراور درخت بن جاتا ہے۔ پھر اس درخت کو جو ہے وہ تناور درخت کو اکھاڑنا، اس کو جڑوں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے، ناممکن پھر بھی نہیں ہے، مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھیے، میں اور آپ ڈاکٹر کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، صحت کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور چھوڑنی بھی چاہیے، صحت کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ایمان کا معاملہ تو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیا کے اندر میں اور آپ شاید تھوڑے عرصے کے لیے تو موجود ہیں، 50 60 70 80 سال تک شاید جی لیں گے، پھر اس کے بعد مرنا ہے، اور ہم سارے جانتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ فرماتا ہے یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے، باقی رہنے والی رب العالمین کی ذات ہے۔ اور پھر قیامت والے دن مجھے اور آپ کو واپس قرآن مجید کے اندر اللہ فرما رہا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ تو رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے معزز ناظرین کہ دیکھو تم کیسے انکار کر سکتے ہو کہ تم کچھ نہ تو ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر ہم تمہیں دوبارہ موت کہہ دیں گے، اور ثم یحییکم، تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم ہمارے سامنے پیش ہو جاؤ گے۔ اور جسے ہم ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، ہم جسے یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا، وہاں نیکوں کو ان کی نیکی کا صلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ تم تھوڑی سی نیکی کر کے آؤ گے تو فرمایا کہ ہم تمہاری نیکی کو ضائع نہیں کرتے ہیں، ہم تمہیں اجر عطا فرمائیں گے، خیر عطا فرمائیں گے، اور تم اپنی آنکھوں سے وہ خیر دیکھو گے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، آنکھوں سے دیکھو گے۔ حدیث کے اندر جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تھوڑا عمل استقامت انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا احد پہاڑ جتنا اجر عطا فرمایا جائے گا۔ معزز ناظرین، یہ اہم موضوع ہے، توبہ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، بہت ساری باتیں اس کے حوالے سے ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ اس پروگرام کا نام آپ کا سوال ہے۔ بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، اسکرین پہ نمبر موجود ہوگا، کوئی بات ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجیے۔ یہاں بریک کا وقت ہوتا ہے، نماز کا ٹائم ہے لندن کے اور اس کے مضافات میں انشاءاللہ اس بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، ہم سب کو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔